بطول نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بطول کیا کہیں گی اس وقت کس کے لیے زیادہ مشکلات ہیں؟ نواز شریف صاحب کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی کو بھی ریلیف ملے گا، یا جس طرح سے باقی سب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیوریبل کنڈیشنز نون لیگ کے لیے تو ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے نہیں؟ آپ کا اوپینین کیا ہے؟ جی ایسا پیپلز پارٹی کو لیول اس وقت نواز شریف کا ہے اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس سے واضح طور پہ کنسرنز ہیں پاکستان کے اندر آئے اور ڈیٹیٹ کیے گئے بڑے ادارے کی طرف سے جس طرح کا پروٹوکول کو ملا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز تھے ان میں لوپ ہولز تھے اور وہ کیسز بھی ایک حد تک غلط بنے تھے، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ کیا شریف فیملی نے اپنے منی ٹریل دکھا دیا تھا، کیا انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایسیٹس وہ بھی سوال اپنی جگہ پر قائم ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کا جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے، جو سیاسی طور پہ ان کا آپ اس کو ایک دشمن کہہ سکتے ہیں، وہ صرف عمران خان ہے، اور وہ ایک ایسا پیج ہے جس پہ وہ لوگ اکٹھے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بنیاد پہ عمران خان کو بھی نواز شریف کو بھی بہت بڑا سیاسی ریلیف ملے گا یا وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی ایک جماعت کی طرف پوری طرف جھکنا نہیں چاہتی کی وجہ سے. لیکن جو آپریشن سندھ میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکوں کے خلاف ہوں، چاہے وہ ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے کسی جماعت کے کنسرنز ہوں، چاہے وہ انٹرم سیٹ اپ میں کچھ اپوائنٹمنٹس ہوں، ان سب سے پیپلز پارٹی کو کنسرنز تو رہے ہیں. لیکن ہم اس بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پارٹی سب زیادہ قریب ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب الیکشنز قریب آ جائیں گے تو ہر پارٹی کو اپنی اپنی دوڑ خود بالکل کرنی ایسے ہوگی. ہی ہے بطول، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اگر ہم نیب کی بطور ادارہ کارکردگی پر دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اس کو ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہی استعمال کیا گیا. آپ نہیں سمجھتی نیب کو بطور ادارہ مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے؟ جی، جس وقت عدم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ڈیمالش کر کے ایک نیا ادارہ بنا رہے ہیں. لیکن نہ وہ ڈیمالش ہوا نہ وہ ری ویمپ ہوا، بلکہ چند ترامیم آ گئی اور اس کے اوپر بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس نہیں تھا. اس پہ آپ کچھ حالات میں کچھ پرٹیکولر حالات میں فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں کچھ ریلیف کا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی نیب کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. اور یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. 2018 کے بعد کورٹ نے باقاعدہ طور پہ اپنی ججمنٹ میں کہا تھا وہ کیسز جو نون لیگ کے لوگوں کے خلاف بنے تھے، چاہے وہ سعد رفیق کا کیس ہو یا وہ رانا ثناء اللہ کا کیس ہو، کہ باقاعدہ طور پہ وکٹیمائز کیا گیا نون لیگ کے لوگوں کو. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کورٹ نے پروسیکیوشن اس وقت کے نیب سے کہا کہ آپ کو اس پہ اعتراض تو نہیں، تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں اعتراض نہیں. اور جب کورٹ نے یہ جملہ کہا کہ آپ تو اتنے لینینٹ ہے، لگتا ہے ہمیں فیصلہ سدھار دینا چاہیے، تو اس سے آپ کو نیب کی سیریسنیس کا اندازہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت غیر سنجیدگی سے اور پروفیشنل طریقے سے انہوں نے جواب دیا، اور انفارچونیٹلی یہ ادارہ ایسے ہی کام کرتا رہا ہے. اور ابھی جو ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نیب کے اوپر، وہ بڑے سینئر لیفٹنٹ جنرل ہیں، آئی ہوپ ان کی نیب شاید کچھ بائس کیسز نہ بنائے، ہم اچھی پرفارمنس دیکھیں، لیکن ابھی تک امید تو نہیں. ٹھیک ہو گیا بطول، آپ کا بھی اوپینین آ گیا.